امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر ایک بار پھر میزائل حملہ، وسطی جنوبی اور مشرقی تہران میں میزائل داغے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے تہران میں ٹی وی چینل کی عمارت سینٹرل جیل کمپلیکس پر کیے گئے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے میڈیا براڈ کاسٹنگ ہیڈ کوارٹرز پر حملے کی وارننگ جاری کی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر ایک بار پھر میزائل حملہ، وسطی جنوبی اور مشرقی تہران میں میزائل داغے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے تہران میں ٹی وی چینل کی عمارت سینٹرل جیل کمپلیکس پر کیے گئے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے میڈیا براڈ کاسٹنگ ہیڈ کوارٹرز پر حملے کی وارننگ جاری کی تھی۔ ہسپتالوں پر حملہ زندگی پر حملہ ہے، اسکولوں پر حملہ قوم کے مستقبل پر حملہ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مریضوں اور بچوں کو نشانہ بنانا انسانی اصولوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اور دنیا کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ ایران خاموش نہیں رہے گا۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے انتباہ جاری کر دیا ہے۔ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کمانڈر کے مطابق آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے ہر جہاز پر حملہ کریں گے۔ ایسے جہازوں کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے انتباہ جاری کر دیا۔ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر کی جانب سے کہا گیا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے ہر جہاز پر حملہ کریں گے۔ ایسے جہازوں کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔ امریکی سینٹکام کی ایرانی حملوں میں 6 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ حال ہی میں 2 لاپتہ فوجیوں کی باقیات برآمد کی ہیں۔ دونوں فوجی ایران کے ابتدائی حملوں کے دوران مارے گئے تھے۔ امریکی سینٹکام کے مطابق خطے میں بڑی عسکری کارروائیاں جاری ہیں۔ ہلاک اہلکاروں کی شناخت اہل خانہ کو اطلاع کے 24 گھنٹے بعد ظاہر کی جائے گی۔ امریکی سینٹکام کی ایرانی حملوں میں 6 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ حال ہی میں 2 لاپتہ فوجیوں کی باقیات بھی برآمد کی گئی۔ دونوں فوجی ایران کے ابتدائی حملوں کے دوران مارے گئے تھے۔ امریکی سینٹکام کے مطابق خطے میں بڑی عسکری کارروائیاں جاری ہیں۔ ہلاک اہلکاروں کی شناخت اہل خانہ کو اطلاع کے 24 گھنٹے بعد ظاہر کی گئی۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے 12 سے زائد ممالک سے اپنے شہریوں کو فوری انخلاء کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ اسرائیل، غزہ، مقبوضہ مغربی کنارے، بحرین، مصر، ایران، عراق، سعودی عرب، شام، UAE، یمن سے امریکی شہریوں کو نکلنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکی شہری تجارتی ذرائع استعمال کرتے ہوئے انخلاء کریں۔ خلیجی ممالک کی امریکہ سے شراکت داری انتہائی قریبی اور گہرے تعلقات ہیں۔ خلیجی ملک امریکہ کے دوست ہیں اور اس صدمے میں ہیں کہ خلیجی ممالک کبھی بھی امریکہ کے لیے خطرہ نہیں۔ معروف امریکی صحافی کی CNN سے گفتگو، کہا کہ اسرائیل 2 دنوں سے تباہی کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ اسرائیلی بدنیتی اور مذموم عزائم کے تحت عرب اتحادیوں میں انتشار پیدا کر رہا ہے۔ اسرائیل خلیجی ممالک کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے۔ مزید کہا کہ اسرائیل پورے مشرق وسطیٰ کو اپنے لیے سیکیورٹی رسک سمجھتا ہے۔ اسرائیل صرف ایران نہیں بلکہ قطر، UAE، کویت، سعودی عرب، بحرین، عمان کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ خلیجی ممالک سے جنگ نہیں، امریکہ سے ہے۔ خلیجی ممالک میں موجود امریکی اڈے ہمارے ہدف ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک امریکہ پر دباؤ ڈالیں۔ امریکہ نے سفارتکاری سے غداری کی۔ مذاکرات کے باوجود امریکہ اور اسرائیل کے فضائی حملے، ہم ہمسائے ممالک نہیں، امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہوٹلوں میں پناہ لینے سے امریکی فوجی محفوظ نہیں رہیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اسرائیلی حملے میں شہید اسکول کی بچیوں کی قبروں کی تصویر پر پوسٹ کرتے ہوئے پیغام، کہا کہ یہ ان 160 سے زائد معصوم بچیوں کی قبریں ہیں جو امریکی اسرائیلی بمباری میں ماری گئی تھیں۔ ان بچیوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ مزید کہا کہ غزہ سے مناب تک بے گناہوں کو سرد مہری سے قتل کیا گیا۔ ہم موجودہ جنگ کو علاقائی جنگ نہیں سمجھتے۔ امریکہ کے ساتھ جنگ کے اثرات خطے تک پھیلے ہیں۔